السلام علیکم مائی ٹو فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب لوگ کی دعائیں چاہیے بس۔ اور یہاں پر جو ہے نا آج مٹن کا سالن بنایا تھا شاہزب کی امی نے، آلو گوشت بنایا تھا جو کہ مجھے بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے۔ یہ شوربے والے جو کھانے ہوتے ہیں نا، مطلب اروی گوشت ہو گیا، بھنڈی گوشت ہو گیا، آلو گوشت اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ امی نے اتنے مزے کا بنایا تھا کہ اس کو کھانے کے بعد پھر میں دوبارہ سے لینے گئی کہ مجھے ایک اور بول دیتے ہیں۔ پھر مطلب ہم نے جی بھر کے کھایا، اس کو بہت مزے کا بنا تھا، یہاں چھڑک کے کھایا، بڑے مزے کا لگتا ہے۔ تو خیر شاہزب کو اتنا زیادہ کوئی پسند نہیں ہے اس طرح کی چیزیں، سالن ان کو ڈرائی مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا بھنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں ان کے لیے جو ہے نا میں نے کباب بنا دیے تھے، اور یہاں پر سالن اور کباب اور روٹی بنا لی تھی۔ تو خیر جو ہے اب یہاں پر ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ تو بھائی میں گئی ہوئی تھی اپنی امی کے گھر اور تقریباً 3-4 دن رہ کے بڑے آرام سے وہاں پہ میں رہ رہی تھی کہ پھر شاہزب کا مجھے فون آتا ہے کہ بھائی اب جلدی آ جاؤ، بس کر دو، جو ہے نا اب گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو خیر شاہزب مجھے فوراً لینے آ گئے تھے، میں نے بولا اچھا میں کل آ جاؤں گی، لیکن شاہزب نے بولا نہیں میں اب بھی آ رہا ہوں، بس ریڈی ہو جاؤ۔ تو خیر پھر میں امی کے گھر سے آ گئی تھی اور آئے ہوئے 2 دن مجھے ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں نلی میں سے گودا نکالنے کی۔ کس کس کو گودا بڑا پسند ہے مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں نا مجھے بڑی پسند ہے۔ اچھا جی، یہاں پر نا پھر اس کے بعد شام کے ٹائم میری مدر ان لا آ گئی تھی اور ہم دونوں مل کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ہیلو میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں۔ کھانا کھا لو۔ کھانا کھا لو، کھانا کھا لیا، طبیعت ٹھیک ہے، لیٹ جاؤ، واک کر لو، ہاں سو جاؤ۔ دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا، ہاں مغرب کے بعد بوریت ہوتی ہے، ہاں یہ ٹائم تھوڑا ایسا ہوتا ہے، ہاں دن میں تو پورا دن کام میں ہی ہو جاتا ہے، ہاں ٹائم ہی نہیں ملتا دن گھبرانے کا۔ ہاں اب اس ٹائم پہ لائٹ آ رہی ہے، ہاں اس ٹائم فارغ ہو جاتے ہیں لوگ، پھر بوریت ہوتی ہے، ہاں اب کیا کریں، ہاں صحیح کہہ رہی ہوں۔ ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے امی کی۔ ہاں اچھا جی، تو پھر ہوتا ہی یوں ہے کہ پھر مجھے دوپہر کے ٹائم پہ نا کال آتی ہے، مطلب شام کے ٹائم میں اس طرح سے کال آتی ہے صدف باجی کی کہ نا آج گھر پہ تھوڑا سا چکر لگا لینا، ہم ایسے گیٹ ٹوگیدر رکھ رہے ہیں، تھوڑا سا مائنڈ فریش بھی ہو جائے گا، تمہارا دماغ ہوگی بیٹھو گی باتیں باتیں کرو گی نا تو اچھا فیل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر نا گھر میں ہم لوگ بس ایک لاسٹ دعوت کر رہے ہیں تو آنا ضرور۔ تو خیر پھر میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے۔ پھر میں شاہزب جب نماز پڑھ کے آیا نا تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں صدف باجی کے گھر چلی جاؤں، تو پھر شاہزب نے کہا کہ اگر دل کر رہا ہے تو آپ کا اور ہمت ہے تو پھر چلی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ تو پھر میں پہیاں پہیاں امی کے گھر آ گئی تھی یہاں پر، اور یہ حسن اپنے دانت دکھا رہے ہیں کہ اس کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہیں نیچے کے۔ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے یار ماشاء اللہ سے۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ میں پھر یہ ہوا کہ میری 2-4 دن سے نا ویسے بھی واک نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ کچھ سچویشنس کی وجہ سے نا، تو میں نے سوچا چلو ابھی امی کے گھر ہی پیدل چلے جاتی ہوں تو تھوڑی سی واک بھی ہو جائے گی، اور صدف باجی کے گھر بھی وہیں سے چلے جاؤں گی۔ تو امی کے ساتھ یہاں پہ رکشے میں بیٹھ کر بھی میں جا رہی تھی، اور یہ جہاں عباد جو ہے نا، جہانگیر کہہ رہی ہوں، عباد جو ہے نا اپنی شرٹ دکھانے میں لگا ہوا ہے کہ دیکھو میری شرٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پر صدف باجی کے گھر آ چکے ہیں، اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے لاسٹ دعوت کیوں بولا ہے اور اس طرح سے، کیونکہ یہ گھر جو ہے نا اب خالی ہونے والا ہے، گھر شفٹ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ رینٹ کا گھر نہیں تھا، ان کا اپنا ذاتی گھر تھا ابھی، لیکن یہ ابھی جو ہے نا سیل کر دیا ہے، ابھی یہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا آنے والی ویڈیوز میں پتہ چل جائے گا۔ تو صدف باجی نا کافی سالوں سے اس گھر میں انہوں نے اپنے سال گزارے، اپنا ٹائم گزارا ہے، ایک اچھا وقت گزارا ہے، تو اس لیے جو ہے نا پھر اس گھر میں لاسٹ دعوت تھی ہماری کہ چلو یار جو ہے ایک گیدرنگ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں بہت زیادہ یادیں ہیں، ہماری بھی صدف باجی کی بھی۔ تو خیر میں تو بہت زیادہ چھوٹی تھی، میں جب سے اس گھر میں آ رہی ہوں تو مطلب ایک ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مطلب ظاہر ہے عجیب سا لگ رہا تھا، ہمیں بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ یار گھر ابھی جو ہے خالی ہو جائے گا۔ صدف باجی کا جو نیا گھر ہے نا وہ بھی بہت بہت پیارا بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت گھر بنا ہوا ہے جو ابھی نیا لیا ہے نا۔ خیر ابھی یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ مل کر باتیں باتیں کر رہے تھے، میں بھی آ گئی تھی، میرا بھی تھوڑا سا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ ویسے بھی جو ہے نا تھوڑا سا مغرب کے ٹائم اس طرح سے وقت گزر رہا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا بور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خیر سب سے پہلے میں امی کے گھر آئی، پھر امی کے گھر سے صدف باجی کے گھر آئی، تھوڑی سی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے بولا چلو یار ابھی لاسٹ ٹائم ظاہر ہے اس گھر میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہماری بھی بہت ساری میموریز ہیں جو ہے
اس گھر میں صدف باجی کے ساتھ بہت ساری خوشیاں سیلیبریٹ کری ہیں اس گھر میں، اللہ کا شکر ہے. تو بس اللہ پاک ان کو نئے گھر کے اندر بھی جو ہے بہت ساری خوشیاں دکھائے اور ان کے لیے بہت اچھا گھر ثابت ہو. وہ دعا تو یہی ہے. باقی جو ہے یہاں پر ہم لوگ سب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اس لیے میں وائس اوور کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ سے کتنی رونق لگی ہوئی ہے کہ سب لوگ باتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، بچے کھیل بھی رہے، بچے رو بھی رہے، بچے ہنس بھی رہے، سب کچھ ہی مطلب ساری ایکٹیویٹیز ایک ہی کمرے میں چل رہی تھی کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اگر مجھے کہیں اور جانا ہوتا نا، مطلب ابھی کسی اور کے گھر جانا ہوتا تو میں نہیں جاتی کیونکہ ظاہر ہے میری ابھی تھوڑی سی نا طبیعت ایسی ہے کہ میں جا کر نا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہو پاتی. لیکن صدف باجی کا گھر تھا نا تو اس لیے میں چلی بھی گئی کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، انسان کمفرٹیبل ہو کر بات بھی کر لیتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، لیٹ بھی جاتا ہے، کچھ بھی ہے. مطلب ایسا ہے کہ گھر جیسی ہی بات ہے. تو ظاہر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے، ہم لوگ جب سے آ رہے تھے ہم کمفرٹیبل کیوں نہیں ہوں گے یہاں پر آ کے. وہی ظاہر ہے وہ اپنا پن ایک ہوتا ہے نا تو انسان کمفرٹیبل ہو بھی جاتا ہے. اچھا جی، یہاں پر جو ہے نا ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ماشاءاللہ صدف باجی نے یہ والا گھر بھی کافی اچھے طریقے سے مینٹین اور ہر چیز کو مینیج کر کے کتنی اچھی صفائی ستھرائی سے رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں نا گھر کی خواتین پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں اور خواتین سے ہی اس کا مطلب گھر کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نا گھر میں رہنے والی جو عورت ہے نا وہ کس طرح سے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. کہ اگر ظاہر کچھ لوگ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بہت پیارے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن گھر کی خواتین ان کو صفائی پسند نہیں ہوتی، بس ایسی پھوڑوں والے کام کرتی ہیں تو ان کے گھر بڑے گندے رہتے ہیں. ایسی ہر چیز بکھری بکھری، میلے کپڑے پڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا 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 کیا، ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. خوبصورت گھروں کی بھی نا واٹ لگ جاتی ہے. اور ایک ہوتی ہے اسی کی بالکل اپوزٹ، مطلب وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کو بھی ایک بالکل مینٹین صاف ستھرا ایک اچھا سا پیارا سا ان کو سجائیں گی، ان کو ایک اچھا سا ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہوگی تو ہر چیز مطلب ایک اچھی سے لگے گا کہ ہاں بھائی اس گھر میں انسان رہتے ہیں. ایک عورت جو ہے نا ہر چیز کو مینٹین کرنے والی، صفائی ستھرائی والی جو ہے نا یہاں پر رہتی ہے. اور ایسے ہی ہم نے اپنی امی کو دیکھا اور ویسے ہی ہم لوگ اب بڑے ہو کے اپنی شادی کے بعد بھی اپنے گھر کو بھی اس طرح سے مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہوں پر لگی ہوئی ہو، ہر چیز بالکل صاف ستھری ہو. سونے سے پہلے سارے برتن دھو لو اور پھر اٹھنے کے بعد جو ہے نا اپنے وہ گھر کی صفائی ستھرائی پہلے، پھر اپنی جو ہے نا پھر انسان نہا دھو کے فریش ہو کے نماز ادا کرے. اچھا جس کے بعد یہاں پر جو ہے لائبہ اپنی بکس لے کر آ گئی تھی. میں نے بولا لائبہ تم اتنی ساری باتیں کر رہی ہو کیمسٹری کا یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، اپنی بکس تو دکھاؤ ذرا. تو پھر میں نے لائبہ کی بکس دیکھی. اچھا یہ او لیول پڑھ رہی ہے تو اس کی نا بکس کافی زیادہ مختلف تھیں اور کافی موٹی کتابیں تھیں جس کو دیکھ کر چکر آنے لگے. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے او لیول نہیں پڑھا، ہم نے تو وہی اپنی سادہ سی پڑھائی پڑھی میٹرک تک. اس کے بعد جو ہے نا وہ کامرس لے لیا تھا، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں بی ایس کامرس کر لیا تھا، وہ بھی 2 سال کا. تو اس طرح سے ہمارا تو کچھ اس طرح سے رہا. لیکن ابھی جو بچوں کی پڑھائی نا کافی زیادہ مختلف ہو چکی ہے اور بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے. پھر ہم لوگوں نے اے بی سی ڈی پڑھی تھی، آج کل کے بچے آبا کھاڑا پڑھتے ہیں. اور آگے کا اب اللہ جانے کہ اب آگے آبا کھاڑا سے اب کیا اس کو چینج کر کے اب کیا بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. کیونکہ پڑھائی تو اور لوگ اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا اپڈیٹ ہی ہوئی جا رہی ہیں. ظاہر ہے وقت آگے بڑھ رہا ہے تو چیزیں بھی آگے ہی بڑھیں گی. پیچھے تو خیر ابھی بس یہ ہے کہ انسان اور حالات کتنے بھی آگے چلے جائیں، بس یہ لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے نا یہ بہت پیچھے ہے ابھی فی الحال. تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے یہ سوچ کر نا کہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. مطلب یار اور ملکوں میں دیکھو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ابھی فی الحال یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہی حل ہو کر نہیں دے رہا ہے. اور پہلے ابھی 2-4 سال پہلے تو نا گیس بھی 24 گھنٹے آتی تھی. ابھی کچھ سالوں سے انہوں نے گیس کی بھی ٹائمنگ کر دی ہے، تقریباً رات 9 بجے سے گیس ہی غائب ہو جاتی ہے. اب آپ کو رات کو بھوک لگے، کریونگ ہو، دعوت ہو، کچھ بھی ہو، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنا چولہا ہی نہیں جلا سکتے. مطلب آپ زندگی نا مشکل پہ مشکل کیے جا رہے ہیں. مطلب اگر آپ کو کھانا بنانا ہے تو سلینڈر لگاؤ، لائٹ چاہیے تو یو پی ایس ہے، جنریٹر یا سولر اس طرح کی کوئی بیٹری وغیرہ کا انتظام کرو. مطلب ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی جگاڑ کر کے نا یہ زندگی خیر ابھی اس طرح سے کچھ گزر رہی ہے. اور یہاں پر نا میں لائبہ کی بکس دیکھ رہی تھی اور میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ لائبہ تم اس کو کس طرح سے پڑھتی ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح. تو وہ ہنس رہی تھی بیٹھ کے اور مجھے بتا بھی رہی تھی. تو یہاں پر لائبہ اپنی بایولوجی کی بک دکھا رہی ہے. اچھا جی، اور آپ لوگوں نے کون کون سے سبجیکٹ لیے تھے، آپ لوگوں کو کون سا سبجیکٹ پسند تھا، مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا. میں نے اپنے 9 میٹرک میں جو ہے نا کمپیوٹر سائنس لیا تھا کیونکہ مجھے آگے کامرس ہی لینی تھی اس وجہ سے. تو یہ ہے. اور باقی آپ لوگ مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اور یہاں پہ لائبہ نا بایولوجی لی ہوئی تھی تو میں سے یہ پوچھی تم نے بایولوجی کیوں لی ہے، تم نے کمپیوٹر سائنس کیوں نہیں لیا. تو مجھے وہ اس کا ریزن بھی بتا رہی تھی ساتھ ساتھ میں. اس کے بعد جو ہے نا لائٹ یہاں پر آ نہیں رہی تھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تحسین بھی آ گیا تھا فیکٹری سے.
تو سب لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ابھی پاپا جو ہے نا وہ آ ہی رہے تھے راستے میں کہ ہم لوگوں نے ان کو فون کر کے بول دیا تھا کہ یہاں پہ بھی جو ہے نا لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا ہے. اور یہاں پہ بھی نا لائٹ اور پنکھا بند ہونے والا تھا کیونکہ یو پی ایس کو موقع ہی نہیں مل رہا چارج ہونے کا. لائٹ اتنی جا رہی ہے تو ظاہر ہے بیٹری بھی کیا کرے گی, کب تک چلے گی, تو اس کو چارج ہونے کا موقع تو ملے. تو یہاں پہ میرے باجی اور امی نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں, پھر وہاں پہ جنریٹر چلا کے نا کھانا وانا کھا لیں گے. تو یہ تو ہو گئی گھر کی بات. مطلب ظاہر ہے ہم لوگ تو ایک فیملی ہیں تو اس کے اندر سارے چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی آؤٹ آف فیملی کا کوئی بندہ آ رہا ہو یا کسی کو انوائٹ کیا جائے تو اس میں تو انسان کتنا زیادہ پریشان ہو جائے کہ یار ابھی تو لائٹ آئی تھی 2 گھنٹے بعد اور اب دوبارہ سے چلے گئی. خیر ابھی میرے آپ باتوں سے نا آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ اتنی ٹپیکل باتیں کر رہی ہوں میں. آئی تھنک کسی کو میری بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ لائٹ کبھی گئی ہی نہیں ہے اور جاتی بھی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ کمنٹس میں سے پوچھ رہے تھے لائٹ جانا مطلب کیسا ہوتا ہے, کیسے جاتی ہے لائٹ. تو یہ کمنٹس پڑھ کے تو مجھے بہت زیادہ ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یار سوال دیکھو کہ لائٹ جاتی کیسی, مطلب کیسے جاتی ہے لائٹ, مطلب رکشا کر کے جائے گی نہیں بھائی لائٹیں بند ہو جاتی ہیں ساری, ایسے لائٹ جاتی ہے. اچھا جی. اور یہاں پر پاپا آ گئے تھے پھر, اور آدھے لوگ اس میں ہو گئے تھے, آدھے لوگ ارشد بھائی کی گاڑی میں ہو گئے تھے. ڈگی میں ہم لوگوں نے کھانا بھرا, مطلب سارا پیک ویک کر کے ایسا لگ رہا تھا ہم لوگ کسی پکنک پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں صدبہ جی سے یہی بول رہی تھی یار سامان بھی سارا پیک ہو چکا ہے, چلو کہیں ہاؤس میں چلتے, کہیں پکنک پہ چلتے ہیں, کہیں باہر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے باہر بیٹھ کے کیسے کھائیں گے, ایک عجیب سی بات ہو جائے گی یہ تو خیر سارا سامان ہم لوگوں نے پیک کیا, ڈگی میں ڈالا, پھر ہم لوگ اپنے گھر جا رہے تھے یہاں پر. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, مطلب صبح سے 9 بجے سے جو لائٹ گئی ہوئی تھی شام کو 7 بجے آئی ہے. مطلب صبح سے ہمارے گھر پہ بھی لائٹ نہیں تھی, اور جب ہم یہاں پر آئے تو یہاں پر بھی لائٹ چلی گئی, اور پھر آنے کے بعد دوبارہ سے چلے گئی, اور کوئی لمبا ہی فالٹ ہو گیا. تو وہی ابھی آدھی ویڈیو کے اندر تو لائٹ کا ہی, خیر میں نے بڑا رونا رو لیا. اچھا جی ابھی ہم لوگ آگے چلتے ہیں. تو پیچھے بیٹھی تھی امی, باجی, بھابھی, اور میں آگے بیٹھ گئی تھی کیونکہ ان کو یہ ہو رہا تھا کہیں پھنس نہ جاؤ یا بچے جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو, تو اس لیے آگے بیٹھ جاؤ تم الگ سے. تو خیر ہے, ہوتا ہے اس طرح سے, زندگی کا یہ بھی حصہ ہوتا ہے. کوئی کسی طریقے سے پریشان تو کوئی کسی طرح سے پریشان, بس سب کی زندگیوں میں الگ الگ طرح کے جو ہے نا سچویشنز ہوتی ہیں. خیر تو یہاں پر حسین دیکھیں آپ لوگ گھر جاتے جاتے اس کو نیند آنے لگ گئی تھی, اور مجھے بھی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایسی نیند آ رہی تھی کیونکہ منہ پہ ایسی چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں جھولے بھی مل رہے تھے حیدرآباد کی روڈوں کی وجہ سے. تو نیند آنے لگ گئی تھی, میں بھی بڑی سست ہونے لگ گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا گھر جانے سے پہلے ہی سو جاؤں گی میں, اور یہاں پر حسین تو سو بھی گیا تھا تقریباً. تو ارشد بھائی نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا, شاہزیب کو, مظہر بھائی کو, سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا. پھر فون کر کے ان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی اب ہم وہیں آ رہے ہیں تو تم لوگ وہیں پہنچ جانا. تو پھر شاہزیب اور مظہر بھائی اور سب لوگ مطلب ظاہر ہے پھر گھر میں ہی آ گئے تھے امی پاپا کے, تو ہم بھی وہیں جا رہے تھے. اور جب ہم یہاں پر آئے تو یہاں پر بھی لائٹ گئی ہوئی تھی مطلب آج کی ویڈیو میں تو میرا لائٹ کا ہی بڑا وہ ہے, وہی بولنا ہے کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے لائٹ کا ٹاپک مل گیا. اچھا جی, لیکن یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی تھی, میں یہ بتا رہی ہوں. لیکن پھر اس کے بعد یہاں پر نا جنریٹر کھولا, سب لوگوں نے کھانا وانا کھایا, اللہ کا شکر ہے. اور بہت ہی یمی, بہت ہی مزے کا جو ہے نا سدا باجی نے پلاؤ بنایا ہوا تھا, ساتھ ساتھ میں پائے بنائے ہوئے تھے, امی نے حلیم بنایا ہوا تھا. ماشاء اللہ سے سدا باجی نے پوری ایک دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا. لیکن ظاہر ہے کچھ ڈسٹربینس کی وجہ سے نا پھر سارا سامان پیک کرنا بھی ایک بڑا وہ ہو گیا تھا, ایک ٹاسک. تو پھر ساری چیزوں کو پارسل کر کے ہم لوگ گھر ہی لے کر آ گئے تھے. کباب وباب یہاں پہ فرائی کر لیے تھے, کباب بھی بڑے مزے کے بنے ہوئے تھے, کھانا سارا بہت مزے کا بنا ہوا تھا. تو امی کے ہاتھ کا حلیم اور سدا باجی کے ہاتھ کا پلاؤ اور پائے, مطلب خیر حلیم اور پلاؤ کی اگر میں بات کروں نا, میں تو پلاؤ میں حلیم ڈال کر کباب ڈال کے کھایا, اتنا یمی تھا نا کہ بس میں کیا ہی بتاؤں, بہت مزے کا لگ رہا تھا. تو خیر ہم سب لوگوں نے یہاں پر بھی بیٹھ کر کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد تو میری حالت جو ہے نا بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ بس میں اب سو جاؤں کیونکہ میں صبح فجر کی اٹھی ہوئی تھی اس لیے. تو کھانا کھاتے ہی نا میری حالت بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا بس میں نیندوں میں جا رہی ہوں, تو بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کے اپنے گھر بھی جاؤں. تو خیر پھر شاہزیب آ گئے تھے مجھے لینے کے لیے, پھر میں کھانا کھا کے گھر ہی چلے گئی تھی. اور یہ ہوا. اور آج کا ویڈیو کیسا لگا مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا. آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجیے, کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگوں نے, چینل کو سبسکرائب بھی کر لیے گا ساتھ ساتھ میں. پھر ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جب تک کے لیے تب تک کے لیے دیجیے اجازت, کہ اللہ حافظ, خدا حافظ, بائے بائے.